نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام شمال ٹی وی کے ساتھ مولانا سعید اللہ خان آپ سے مخاطب ہے. آج اسٹوڈیو میں ہم نے ایک معزز اور نامی گرامی شخصیت کو مدعو کیا ہے جن کا تعلق ڈسٹرکٹ بٹگرام سے ہے اور ڈسٹرکٹ بٹگرام کی سیاست میں ایک اچھا نام بنا چکے ہیں اور اس وقت تقریباً سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس کے مین پیج پر جناب نظر آ رہے ہیں اور وہاں کے جو علاقائی سیاست ہے اس میں بھی ایک نامی گرامی نام ہے ان کا. چیئرمین تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ جناب محترم نعیم شاہین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اور چونکہ اسلام آباد سے آ رہے ہیں اور مصروفیات ہیں کافی ان کے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے وقت دیا. تو چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں وقت دیا. مزید آگے چلتے ہیں کہ چونکہ علائقی اور ڈسٹرکٹ بٹگرام کی سیاست ہمارے سامنے ہے، وہاں کی نمائندگی ہمارے سامنے ہے اور وہاں کی پسماندگی بھی ہمارے سامنے ہے اور ہر حوالے سے وہاں یعنی کوتاہیاں پائی جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جناب سے ہم باتیں کریں گے. سب سے پہلے چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سیاستدان تو پہلے بھی ڈسٹرکٹ بٹگرام کے اندر موجود تھے اور مختلف گھرانے یا قوانین موجود تھے وہاں اور نمائندگی بھی ہو رہی تھی. آپ سیاست میں کیوں آئے؟ علاقے کے مسائل کے لیے آپ آئے ہیں سیاست میں یا اپنے مسائل تھے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہاں، سیاست میں آنے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ تھی بٹگرام اور علائی کی پسماندگی اور اس میں سب سے مین ریزن تھا ایجوکیشن. چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں ہے، میرے باپ دادا میں کسی نے سیاست نہیں کی اور نہ ہی ہم کوئی جاگیردار یا سرمایہ دار ہے کہ ہمیں سیاست کا شوق چڑھا. لیکن 2003 میں چراغ علم جلاؤ بڑا اندھیرا ہے کے نام سے میں نے ایک سیمینار کی، کیونکہ ایجوکیشن میرے اپنی خواہش تھی کہ لوگ حاصل کریں. تو اس وقت پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اور ہمارے قوانین جو تھے وہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم تھا ایک خان صاحب. اس میں ہم نے سب کو بلایا، وہاں پہ سب آئے، وہاں پہ مقالے بھی پیش کیے اور تعلیمی جو پورا ڈھانچہ اس کے اعداد و شمار سب کچھ ہم نے وہاں پہ بیان کیے. تو اس وقت علائی میں 9 ہائی اسکول تھے اور 9 کے 9 میں سائنس ٹیچر ECT ہیڈ ماسٹر نہیں تھے. تو اور چونکہ اس وقت 3-4 سالوں سے مانسی رائے آباد کے اسکول اور کالجوں میں ہمارے علائی کے بچے نہیں ہوتے تھے، اس سے پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے. تو یہی چیز جب میں نے محسوس کی تو میں نے ایک سیمینار منعقد کیا اور اس میں کافی دوستوں نے ہیلپ بھی کی. سیمینار کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ علائی میں تو یہ صورتحال ہے، تقریباً 95% پرائمری اور مڈل اسکول میں یا مال مویشی کڑے ہیں یا گھاس وغیرہ ہیں یا مہمان کھانے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور 9 ہائی اسکولوں میں سائنس ماسٹر ECT ہیڈ ماسٹر نہیں ہے. تو اس وقت ہم نے مطالبہ کیا تو اس وقت کے ڈسٹرکٹ نائب ناظم تھے ایک خان جمال ناصر صاحب. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ 30-40 دن میں اس کو کم سے کم کر لوں گا. ہم نے انہیں یہ بھی آفر دی کہ آدھے آپ کر لے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے یا صوبائی سے اور آدھے ہم اپنے طور پہ کریں گے. لیکن 40-45 سال بعد جب میں ملا تو اس نے کہا کہ آپ 30-40 بزرگوں کو لے آئیں اپنے بڑوں کو میرے آفس میں. تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ مطلب وائی وی آر بیکورڈ، ہم بیکورڈ کیوں ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے عناصر کون ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ دا بون آف کنٹینشن جو ہے وہ جاگیردار ہیں. اس کے بعد لال مسجد شہید ہوا، اس پہ تھوڑا سا میں عوام کے سامنے آیا. اس کے بعد میں نے کوشش شروع کی. پھر اسی کے فوراً بعد وہ 2007 میں ایمرجنسی لگی تو مجھے جیل جانا پڑا اور الحمدللہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ بٹگرام کا پہلا سیاسی قیدی ہوں میں اور 1600 قیدیوں میں سب سے کم عمر بھی تھا ہری پور جیل میں. میں نے سیاست کا آغاز کیا PTI سے. PTI نے بائیکاٹ کی. آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارے وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اب میں
پیچھے ہٹ جاؤں. ٹھیک. کیونکہ ایک دفعہ جب پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارا غریب علاقہ ہے پسماندہ، پھر انسان یا مزدوری پہ لگ جاتا ہے یا کسی بزنس پہ. ٹھیک. تو میری یہ مجبوری تھی، میں نے کہا اب یہ ایک اسٹرگل کی جدوجہد کا ارادہ کیا ہے تو اب یہ انجام تک پہنچنا چاہیے. پھر میں مختلف پارٹیوں میں رہا، پی ٹی آئی کو بھی پھر چھوڑا، کیونکہ اس میں جب الگ الگ ٹیم پی ٹی آئی میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں گروپنگ بن جاتی ہے. گروپنگ بن ہوتی ہے، جس گروپ کا بس باری ہے تو اسی کو پھر کوئی نہ نظریہ ہے، نہ قربانی ہے، نہ ورکر ہے، بس پھر اپنے اپنے بندے لائے جاتے ہیں. بلکہ عمران خان کو بھی آپ لے کر گئے تھے میرے. بالکل، عمران خان کو میں لے کر گیا ہوں. تو پھر مجھے پی ٹی آئی کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ انہوں نے جن کے خلاف ہم نے ایک جدوجہد کی، جنہوں نے ہمارے 80 سال سے ہمارے استحصال کی، ہمارے حقوق کا ہے، ہمیں پسماندہ رکھا، ہمیں تعلیم سے دور رکھا، ہمیں ترقی سے دور رکھا، ہمیں ڈیوائیڈڈ اینڈ رول کی پالیسی کہتے تھے، ہمیں تقسیم کیا، ہماری طاقت کو تقسیم کیا، اور ہمارے وہاں پہ کمزور لوگوں پہ وہ ظلم کرتے رہے ہیں سب کچھ. میں ان کی آواز بننا چاہتا تھا، تو وہ لوگ پارٹی میں آ گئے، تو لہٰذا مجھے پی ٹی آئی کو گڈ بائی کہنا پڑا. ٹھیک. اس کے بعد مختلف پارٹیوں میں رہا. پھر اپنی پارٹی آپ نے بنائی، پھر اس کی نوبت کیا ہوئی؟ پھر مجبور یہ ہوا کہ ایک تو آپ پارٹی میں محنت کرتے ہیں، ورکر بناتے ہیں، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر نوٹ کو اور چمک کو دیکھا جاتا ہے یا سیاسی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو وہ نہیں ملتی، ٹکٹ نہیں ملتی. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ 2000 جب پہلا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی 13 میں، تو میں 2-3 سال پی ٹی آئی میں رہا. ہم نے کافی شور کیا، کافی روئے چیخے علیہ کے مسائل کے لیے، لیکن تب مجھے یہ محسوس ہوا کہ مطلب جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں، کسی حلقے سے نکلتے ہیں، ڈسٹرکٹ سے یا ضلع سے، تو آپ تو وہاں کے حالات کو دیکھ کر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور جب آپ ایک پلیٹ فارم آپ کو مل جاتا ہے، ایک پارٹی آپ ایک جدوجہد کرتے ہیں، جب پارٹی کو صوبائی حکومت یا مرکز میں مل جاتی ہے تو پارٹی کے ترجیحات کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کے ترجیحات کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ مایوسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ مطلب جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا، وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ دوسری بات. تو تیسری یہ تھی کہ ایک نظریاتی سیاست تھی اس ملک میں ایک وقت پہ، اب وہ نہیں رہی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ایک تو مطلب ایسی پارٹی ہو جو میرے نظریے کے مطابق ہو، اس پہ چلیں، اس پہ کام کریں. بنیادی طور پہ تحریک انقلاب اینٹی فیوڈلزم پہ کام کرتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے 98% آبادی پہ 2% لوگ حکومت کرتے ہیں، 1% جاگیردار ہے اور 1% سرمایہ دار ہے. وہ لوگ حکومت کرتے ہیں اور وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، طاقتور اداروں کے سرمایہ دار ہے، بیرونی ملکوں کے سرمایہ دار ہیں، جو استعماری قوتیں یا بیرونی سامراجی طاقتیں ہیں، وہ ان کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں اور جمہوریت کے نام پہ یہ 25 کروڑ عوام کا خون چوستے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ہے. اور اب یہاں پہ مختلف شکلوں میں ہے، مختلف، کوئی خان ہے، کوئی نواب ہے، سردار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، وٹ ایور جتنے بھی نام ہیں وہ سارے سندھ تک آپ دیکھیں. تو پورا ایک چین ہے، اور اس چین سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہی ان کو طاقت ملتی ہے وہ ناجائز پیسے کماتے ہیں، تو وہ الیکشن میں ان کے لیے اور آسانی پیدا کرتے ہیں. وہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، قانون نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں. تو اور مختلف لوگوں کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے کہ اس کے ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں، تو اس لیے وہ ان کے سہولت کار ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ملکی لیول پہ جب، کیونکہ تحریک انقلاب یہ سمجھتی ہے کہ جب آپ کے پاس مٹی آ جاتی ہے، مطلب ہماری جو حدود ہے پاکستان کے، پھر آپ کے پاس عوام آتی ہے، تو پھر اس ساری عوام کو آپ بغیر کسی آئین اور قانون کے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، بطور ریاست آپ اس کو نہیں چلا سکتے. تو جب قانون اور آئین آلریڈی بنا ہوا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوگا تو مسائل تو پیدا ہوں گے. پوری دنیا میں جس ریاست میں جو عوام رہتی ہے، ان کے خیالات، ان کے تجربات اور ان کی ڈیمانڈز کے مطابق وہاں پہ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. سوائے ہمارا ملک ہے کہ نہ ہمارے اوٹ سے تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے چیخنے سے، نہ چلانے سے. تو یہ 3 چیزیں تھی کہ ایک تو ایسی پارٹی ہو جو ان لوگوں کا راستہ روکے اور ان کے مقابل میں پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، ایماندار لوگ آ جائیں،
جو آزاد خیال ہو, جو پروگریسو ہو, اور جو چاہتے ہو کہ پاکستان کو دنیا کے صف اول میں کھڑا کیسے کریں, اپنی قوم کو دوسرے قوموں کے نسبت ان کو کس طرح مقابلے میں لائیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایک یہ تبدیلی کریں کہ یہ جو ضلعوں سے تحصیلوں سے یہ لوگ نکلتے ہیں, انقلابی لوگ نکلتے ہیں, وہ اپنی پسماندگی کو, انفراسٹرکچر تباہ ہے, ہیلتھ کا نظام تباہ ہے, ایجوکیشن وہاں پہ نہیں ہے, صاف پانی کا کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے, تھانوں میں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. وہ جب ان چیزوں سے تنگ ہو کر ایک سیاست شروع کرتے ہیں تو وہ پارٹی کے مفادات اور ان کی سیاست اور اس میں بہت زیادہ گیپ آ جاتی ہے. تو دوسری بات یہ تھی. اور تیسری یہ تھی کہ میں جو چاہتا تھا میں وہ سیاسی پارٹیوں میں حاصل نہیں کر سکتا تھا, اس لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی پارٹی بنائیں گے, اور اس کے لیے ہم نے نام سلیکٹ کیا تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ. اس کے ساتھ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ مطلب انقلاب کا جب بھی نام آتا ہے تو سارے اداروں کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کی آسانی کے لیے کہ ہمارا مطلب کوئی بازور بازو یا بازور بندوق یا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم ایک جمہوری انقلاب چاہتے ہیں اور ایک پرامن انقلاب چاہتے ہیں, تو اپنے علاقے کے مسائل اور اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے بنیاد رکھی, اور الحمدللہ لوگوں کی طرف سے سندھ تک آپ کو پتہ ہے کہ میرے پارٹی کے تمام تنظیمیں مکمل ہے, دبئی میں ہے, سعودی عرب میں ہے, اور اب یورپ میں ہم لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمیں ورکر مل گئے ہیں, وہاں پہ بھی کوشش ہو رہی ہے. تو پارٹی بہت کم وقت میں ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ اچیومنٹ کی ہے. اور یہ تھوڑا بہت جو باہر ڈسٹرکٹ میں آرگنائزڈ ہو رہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ یہ جاگیردار اتنے مضبوط ہیں نا, کیونکہ مجھے سپیس نہیں مل رہا کہ میں مطلب زیادہ ٹائم باہر نکالوں. تو اس لیے پارٹی کی بنیاد رکھی کہ ہم اپنے نظریے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے, اسلام کے لیے, ہمارے قوم کے لیے کیا بہتر ہے, تو وہ ہم اور پارٹیوں میں نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہمارے جو 2-3 ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو آپ آزاد بن جاتے ہیں, آپ کسی کی غلامی نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے, آپ غلامی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں وسائل کی مساوی تقسیم نہ ہو, منصفانہ تقسیم, تب تک یہ پسماندگی ختم نہیں. جس طرح ساؤتھ پنجاب میں آپ دیکھیں وہ پسماندہ ہے کیونکہ وہاں پہ کم پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اور اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں پہ ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پختونخوا میں آپ دیکھیں کوہستان ہے, تورغر ہے, شنگلہ ہے, بٹگرام ہے, جو ساؤتھ کے بھی کچھ ڈسٹرکٹ ہیں, وہاں پہ مطلب وہاں پہ پسماندگی بہت زیادہ ہے بنسبتی ابٹھاباد کے, مانسیرہ کے یا پشاور, مردان, چارسدہ کے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ وہ تقسیم ہو, چاہے NFC کی شکل میں پہلے ہو اور پھر صبح بھی, کیونکہ جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے مردان والا مردان میں کرتا ہے, بنو والا بنو میں. تو اس لیے ہم نے اچھا سر, یہ تو جو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات بتائی, اس کے لیے تو آلریڈی ڈسٹرکٹ بٹگرام کے سابقہ نمائندے تو موجود رہے ہیں, MPA بھی, MNA, بلکہ MNA تو تقریباً الائی سے ہمارا سلیکٹ ہوتا ہے, کوئی 1-2 بار بٹگرام سے آئے ہیں, تو نمائندگی تو پہلے سے موجود تھی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نمائندوں کی کوتاہی ہے یہ کہ ابھی تک اندھیرے میں رکھا اس ڈسٹرکٹ کو یا اس تحصیل کو, الائی کو, یا عوام کی کوتاہی ہے, لوگوں کی کوتاہی ہے کہ وہ بار بار ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. یہ جب انگریز کا دور تھا نا, برٹش کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے, کیونکہ وہ بہت زیادہ دور کے سوچتے ہیں اور اپنے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں, یہ اگر خان نواب ہے یہ بھی ان کا پیدا کردہ ہے, مطلب یہ کوئی نسلوں سے نہیں ہے, یہ ان کی پیدا کردہ ہے. اور اسی طرح جو مطلب ہم بات بھی نہیں کر سکتے کہ مذہبی معاشرہ ہے, لیکن یہ لوگ بھی ان کی اکثریت اس میں ان کی پیداوار ہے. جب وہ گئے تو میراث میں ہمیں وہی ملا ہے. اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا رہا, خاص کر ہمارے پختونخوا میں, پنجاب میں بھی ہے, وہاں پہ مخدوم اور ہاشمی اور بالکل اس کو نام دیا, ہاں بلوچستان میں کوئی اور نام, مذہبی طبقے کو کوئی اور نام, اور اس کو جاگیردار اور سرمایہ دار کو کوئی اور نام ملتا رہا. تو اس صوبے میں سیاست جو ہے وہ پہلے سے چلتی آ رہی تھی, تور پٹکے اور سپن پٹکے, مطلب وائٹ پگڑی اور بلیک پگڑی. بلیک پگڑی ہوتی تھی مذہبی لوگوں کی, اور وائٹ پگڑی ہوتی تھی یہی خان و نواب ہوئے ان لوگوں کی. تو ان 2 چیزوں پہ ہمیشہ سے سیاست
جو ہے وہ ہوتی رہی. ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ پختونخوا کے کئی ڈسٹرکوں سے وہاں پہ تبدیلی آئیں, یہ سیاست ختم ہو گئی, تقریباً ابھی بہت کم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ برادریوں کا وہ ہے, جس طرح ابٹ آباد میں جدون ہے, گجر برادری ہے, آوان ہے, اور پنجاب میں بھی اس طرح مختلف قوموں کے ان کے نام بھی مشکل ہوتے ہیں, تو وہ ہے اس طرح. تو یہاں پہ ہمارے بٹگرام میں ایک سلسلہ چلتا رہا کہ پہلے تو خان تھے, پھر اس کے مقابلے میں مولوی صاحب آ گئے, تو خان اور مولانا صاحب کے بیچ میں عوام پس گئے, کیونکہ ایک مذہبی طور پہ عوام کو ایک خیالی دنیا بتا رہے تھے, اور ترقیاتی کاموں کی طرف, یا قومیں کس طرح ترقی کرتے ہیں, ضلع کیسے بنتے ہیں, تحصیل کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ اپنے نوجوان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ان کو آپ کیسے انگیج کریں گے, ان کو ایجوکیشن کیسے دیں گے, ان کو صحت کیسے دیں گے, ان کو روزگار کیسے دیں گے. اور کسی لیڈر نے یہ نہیں بتایا, نمائندوں نے, لیڈر تو خیر وہاں پہ ہے نہیں, کہ ہمارے پاس کیا ہے, وٹ وی ہیو, مطلب نیچرل سورسز میں آپ کے پاس کیا ہے. اب فرض کریں میرا گھر ہے, میں اپنے گھر میں جانتا ہوں اتنا میرے پاس دال ہے, اتنے برتن ہیں, اتنے ٹماٹر ہے, اتنے یہ ہے وہ ہے. اگر مہمان آتا ہے تو میں ان کے لیے اس کے مطابق تیاری کروں گا. اسی طرح اگر میرا حلقہ ہے, میں کہتا ہوں میرے پاس فارسٹ ہے, میرے پاس سیاحت میں یہ ہے, پانی ہے, میرے پاس بجلی کے لیے پانی ہے, میرے پاس فشری کے لیے نہریں ہیں, میرے پاس زراعت کے لیے مٹی ہے, مطلب ہر چیز ہے. الائی اور بٹگرام, خاص کر الائی تو جنت ہے. تو کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا مذہب اس طرف, یہ مذہب یہ ہے اور یہ ڈلا جمبا ہے, تو ہمیں اس میں تقسیم کیا گیا تھا. تو اس لیے وہ تقسیم میں ہمیں اتنے پیارے پیارے نام دیے گئے ہیں, میرا ڈلا زما, میرا جمبا, اور اس نے کہا مذہبی لوگ, قرآن اور حدیث اور اسلام اور پلانے کی حفاظت, پلانے کی, حالانکہ اس کا ان کے ساتھ کوئی خاص واسطہ نہیں. علماء کے کردار ہے پارلیمنٹ میں, اور یہ ہونا چاہیے تاکہ مطلب یہ ملک جو ہے ایک جمہوری ملک ہے, یہ بٹکے نہیں, ان کو راستہ دکھائے, ان کو گائیڈ کرے. میں اس طرف نہیں چاہتا, لیکن صرف اپنے ڈسٹرکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو ہم اس میں الجھتے رہے ہیں 80 سال تک. 80 سال آج سے چند سال پہلے جب ہم آئے, ہم نے زور و شور سے کام شروع کیا, لوگوں کو پتہ چلا کہ وی آر ہیومنس, اور ہم ایک ریاست سے تعلق رکھتے ہیں. ریاست کا آئین ہے, یہاں کا قانون ہے, یہاں پہ ہمارے بنیادی حقوق لکھے گئے ہیں, بنیادی سہولیات ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست سے ریاست کی توجہ دلانا اور یہ مسائل حل کروانا یہ بنیادی طور پہ سیاسی نمائندے کی ذمہ داری ہے. پہلے تو ایسا ماحول تھا 2007 میں, مجھے یاد ہے لوگ مجھے بہت عجیب عجیب دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ خدا نخواستہ اس پہ کوئی حدیث آیا ہے یا وہ آیا ہے کہ یہ صرف خان کرے گا سیاست, یا نواب کرے گا, کوئی امیر جاگیردار سرمایہ کرے گا, اور کسی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. ابھی لوگوں کو پتہ چلا, لوگوں میں سیاسی شعور کا فروغ ہوا, موبائل کا اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہم تو انسان ہیں, ہم ریاست میں رہتے ہیں, ریاست کا کوئی آئین اور قانون ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی اس وقت ملک کے آئین پہ عمل نہیں ہو رہا, اس پہ ہمارے حقوق ہے, ہمارے بنیادی سہولیات ہے, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. تو تب جا کے لوگوں میں شعور آیا, اب ان لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے بٹگرام اس وقت جو خبروں کے اور سوشل میڈیا کا زینت ہے, صحت کا نظام وہاں پہ تباہ برباد ہے, کیونکہ اسپتال میں اگر ایک فیمیل ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے, وہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے علاج کرواتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ان کے بچے تو پشاور میں ہوتے ہیں, یا اسلام آباد میں ہوتے ہیں, یا ابٹ آباد میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایجوکیشن ہیلتھ کا نظام تباہ برباد ہے. ایجوکیشن کی صورتحال, جو بھی MP آتے ہیں, میں نے آتے ہیں, وہ اپنے ٹاؤٹس بٹھاتے ہیں صرف اساتذہ کو تنگ کرنے کے لیے کہ یہ کل کو ہمیں ووٹ دے. جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ رہے اپنی جگہ پہ اپنی مرضی کی, جس نے نہیں رہا ہے وہ جائے باڑ میں. تو ایجوکیشن میں مداخلت کی وجہ سے وہ بھی اس طرح ہے. پولیس کا نظام بھی تباہ برباد, سب تمام ادارے تباہ برباد ہیں. تو اب جا کے عوام کو الحمدللہ پتہ چلا ہے, اور اس میں زیادہ قصور عوام کا نہیں تھا, اچھا ان کا تھا. وہ ہوشیار سے بھی اور ہوشیار تھے. ٹھیک. اور یہ پتہ نہیں, میں اب بھی سوچ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ کس طرح آیا. یہ بھی تو الائی بٹگرام میں رہتے تھے, لیکن یہ کس طرح انہوں نے یہ سوچ کر قوم کو ان مسائل میں الجھایا. اب الحمدللہ انشاءاللہ قوم جاگ چکی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں, پہلے تو جاتے نہیں ہیں پبلک گیدرنگ میں, جب جاتے ہیں تو آنکھیں نیچے ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کی 80 سالہ کوئی کارکردگی نہیں ہے, اور اس کی سزا انشاءاللہ آنے والے اس الیکشن میں بھی. آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنے ووٹوں سے کیوں آ رہا ہوں,
کیوں ہارا ہوں یہ بھی سب کو پتا ہے، مطلب میں ہارا نہیں ہوں. بالکل. تو انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ان کا صفایا ہو جائے گا. اچھا ناظرین، چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مزید ان سے کچھ کوشچن اور سوالات کریں گے. ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.